السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے قومی سلامتی کے اجلاس کی. اس اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور بڑے فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے ہیں. دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر طور پر کارروائی کی جائے گی. کمیٹی نے وطن کی سلامتی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی ہے. اس پر جو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں. 400 افراد جو ہیں شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور حماس کو غزہ کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا. یہ بھی اسرائیل کا ایک موقف ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا جس میں سینیٹروں کے 90 سے 95 افراد موجود تھے اور ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اجلاس کو؟ پہلے تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہاں جو موجود تھے لوگ ان کا تو ذکر آپ نے کر دیا, جو نہیں تھے ان کا تذکرہ ان کا بھی ہم آگے کریں گے ذکر. مناسب نہیں سمجھا. نہیں بھائی, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو نہ تو کسی ایک پرائم منسٹر کی کوئی تعریف کرنے کے لیے تھا, نہ یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے تھا, نہ یہ حکومت کے نمبر ٹانگنے کے لیے تھا. اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں جب حکومت واقعتاً مشکل میں ہوتی ہے. مشکل میں کب ہوتی ہے؟ جب اس سے کوئی چیز سنبھالی نہ جا رہی ہو. دیٹ از ویئر یو نیڈ دا نیشنل کنسنسس. از دیٹ رائٹ؟ لیکن پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے. ہم نے کل کوشش کی تھی بتانے کی کہ جتنی بھی بڑی اس نوعیت کی کانفرنسز ہوئی ہیں, چاہے وہ بانی صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دور میں ہوئی ہوں یا ادروائز, وہ اس میں کسی میں نہیں آتے. وہ خود بلا کے کانفرنس اس میں بھی نہیں آتے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتا. تو یہ ایک رویہ ہے, یہ ایک رویہ ہے جس کے سامنے نہ نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز ہے, نہ ملک کی سلامتی کوئی چیز ہے. یہ کیا ضد ہے اس کے اوپر بعد میں تفصیل سے بات بھی کریں گے. پہلے ہم ذرا کانفرنس کی طرف آ جائیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس واز دیر آیت درست آیت والی بات ہے. دیر تاخیر کر دی بہت. یہ فتنہ ایک دن میں تو اس نوعیت کو نہیں پہنچا ہے نا. جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک لہر اٹھ رہی ہے تو اس وقت آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی اور اس وقت یہ فیصلے کر لینے چاہیے تھے. اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا, اس وقت موقع ہے کہنے کا, کہ اگر نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس پر مرکز نے اور صوبوں نے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کر لیا ہوتا تو شاید آج یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی. بالکل. تو وہ کس کس کا فیلیور ہے, مگر جو بدترین فیلیور ہے اس کا تذکرہ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کی 12 سال سے حکومت ہے کے پی کے میں. ایک دن کی نہیں ہے, ایک سال کی نہیں ہے, 2 سال کی نہیں ہے, ایک ٹنیور نہیں ہے, تیسرا ٹنیور ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کے پی کے از ورسٹ. یہ باہر والے حملہ آور جو ہوتے ہیں وہ تو چلیے ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. جو وہاں انٹرنلی ہو رہا ہے, جیلیں بریک ہو رہی ہیں, جیلوں پر بمباری ہو رہی ہے, کرم اور وہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں وہاں, تو یہ پرفارمنس جو ہے یہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے نا کہ کیا کمال کیا انہوں نے اس صوبے میں جو موسٹ ولنریبل اور موسٹ سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے. آ جائیے بلوچستان کی طرف. بلوچستان میں سکسیسو گورنمنٹس کی ناکامی ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. ہم نے یہ پروگرام میں اپنے ایک دن بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے ایک اچھا آغاز کیا تھا کہ انہوں نے بلوچوں سے معافی مانگی تھی قومی سطح پر ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس سے پہلے یعنی کہتے ہیں نا کہ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو دی ڈیول آلسو. پرویز مشرف واز اے ملٹری ڈکٹیٹر. اس نے کتنی میسو فنڈنگ کی وہاں کی ترقی کے لیے. وہ دوسری بات ہے کہ وہاں کے وڈیرے کھا جائیں, اب یہ تو کسی کا قصور نہیں ہے نا, لیکن اس پر کیا ہوا, کولو میں جب وہ گیا تو اس کے اوپر بم برسائے گئے. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے خلاف یہ ایکشن اسٹیٹ نے کیا وہ ٹھیک, وہ تو بہت بری بات ہے, لیکن جو اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں, جو اس قسم کی صورتحال آج ہے, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی نے کتنی دفعہ کنڈمنیشن کی ہے نام لے کے. آپ کو نہیں پتا کون ہے یہ لوگ؟ کس کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ مجال ہے نام آ جائے زبان کے اوپر. واٹ از دس؟ اینی وے, آج کی جو کانفرنس ہے اس کا جو آؤٹ کم ہے, جو اعلامیہ کہہ لیجیے آپ اس کو, اس کے ہم نے چیدہ پوائنٹس کا ذکر کیا ہے, اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یک زبان ہو کے اس پارلیمانی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے, وار کائنڈ آف سچویشن ہے. ضرورت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. دیر از نو چوائس. They have to be eliminated from the surface of Pakistan. And they must be. جو شخص پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرے
اس کو تو پاکستان میں نہ رہنے کا حق ہے نہ اس کے حوالے سے گفتگو کا حق ہے. آج یہ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے احساس ہے, ویسے تو لفظوں میں بھی بیان ہے, کہ پارلیمانی کمیٹی نے اپنے تمام عسکری اداروں اور لا انفورسز کو مکمل اختیار دے دیے ہیں کہ جناب ایز اینڈ وین یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک اینی بڈی, آپ کو اس فتنے کا سامنا کرنا ہے, اس کا کلا کما کرنا ہے, اس کے لوگوں کو جانوں سے یعنی ہلاک کرنا ہے, ان کے خلاف پیچھا کرنا ہے, انہیں کسی صورت پنپنے نہیں دینا ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. دوسری ایک اور اہم بات جس کا ہم نے ذکر اپنے پچھلے 2 پروگراموں میں بھی کیا, وہ ہے سوشل میڈیا. اس کے مادر پدر آزاد ہونے کی باتیں تو ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں, لیکن اس قسم کے کرائسس میں جو گھناؤنا, گھٹیا, ملک دشمن, اور میں مطلب ہے جذبات قابو میں نہیں رہتے, وہ کردار انہوں نے کیا اپنے ملک کی افواج کو ذلیل کرنے کے لیے, اپنے ملک کی حکومت کو ذلیل کرنے کے لیے. اس کی کوئی مثال پوری دنیا کی مین کائنڈ کی ہسٹری میں نہیں ملتی کہ جس ملک میں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہو, اس کے اپنے لوگ جو ہیں, جو کلیم کرتے ہیں کہ پوری 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے, وہ ان کا نام تک لینے کی ہمت نہ رکھتے ہوں. میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ ہمت نہیں رکھتے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کی زبان ہم نے خلاف کھول لی تو ایک دن KPK میں حکومت نہیں کر سکتے وہ. تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ کہ اب یہ بھی انہوں نے تقاضا کیا ہے اس کانفرنس نے لا انفورسر سے کہ بھائی کوئی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ملک کی سلامتی پر حملہ آور ہو رہا ہے, اگر کوئی ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, ابھی میں آؤں گا یہ فوکس کس چیز کا ہے اس کے اوپر بھی آتے ہیں بعد میں, تو آپ کو مکمل اختیار دے رہے ہیں ہم. آپ کو کیا چاہیے ہمیں بتائیے, آپ کو اسلحہ چاہیے, آپ کو گیجٹری چاہیے, آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں بتائیں, ہم آپ کو دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے دعویٰ تو کر دیا ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اس نے کہا ہے کہ اس پورے مشن میں پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ دعویٰ اس لیے میں اس کو بہت زیادہ یعنی اہمیت نہیں دے رہا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی اس سے باہر ہے. لیکن بخاری صاحب وہ پارٹی بھی اب کہہ رہی ہے کہ ہم دہشت گردی والے معاملے میں اپنی پاک فوج کے ساتھ اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کس نے کہا؟ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو بانی پی Who is علیمہ خان for God's sake یار؟ ان کے ساتھ ملاقات جو بانی ہاں پی نہیں, ملاقات کے اندر آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے بیانوں سے واپس جاتے ہیں لوگ بیان دے کے ان کے بیہاف پہ. بانی پی ٹی آئی شوڈ, ویسے تو ان کا آرٹیکل چھپ جاتا ہے ٹائمز میں, ویسے تو ان کے ٹویٹس نکل آتے ہیں وہاں سے, یہاں علیمہ خان صاحبہ بولیں گی جو کل کو کہہ دیں گی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. مطلب اٹ ہیز ٹو بی اے فارمل رسپانس ایز اے پارٹی اینڈ ایز اے پارٹی لیڈر. نام لے کے کہیں, کیا خرابی ہے اس میں؟ کس کو نہیں پتا کون ہے یہ؟ ابھی آؤں گا میں اس کے اوپر کہ کیوں ہے. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب زور پکڑ رہی ہے کہ اس جو کرائسس ہے آج کل, یہ جو دہشت گردی ہے, پی ٹی آئی اس کا سلوشن نہیں ہے بلکہ بذات خود مسئلہ ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ نہ آپ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں, آپ ان کے کیس پلیڈ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کل کیا کہا چیف منسٹر نے کہ ان کو نیشنلٹی دے دیں. بھائی کیوں دے دیں؟ ان کے ابے کا ملک ہے یہ, بھگت رہی ہے نا ہم نے 40 سال ان کو. آپ مجھے بتائیں نا کیوں دے دیں نیشنلٹی ان کو؟ جو ہمیں بلیڈ کرا رہے ہیں, جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں, ان کو نیشنلٹی دے دیں. اور وہ وفاق کی پالیسی کے خلاف ہیں. آپ ہیں کون؟ آپ ایک اکائی ہیں نا فیڈریشن کی, آپ کیسے کر سکتے ہیں فیصلے؟ میں ڈیلیگیشن بھیجوں گا, میں جرگہ بھیجوں گا. بھائی کیوں بھیجیں گے آپ؟ کیا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جو کمٹمنٹ وہاں کر کے آئیں گے وہ کس نے آنر کرنی ہے؟ تو پھر ان سے کہیں نا جنہوں نے آنر کرنی ہے وہ. اچھا بخاری صاحب, پہلے پی ٹی آئی نے اعلان کیا متفقہ طور پہ کہ ہم اجلاس میں شامل ہوں گے, پھر اچانک سے بیک آؤٹ کر دیا, اور اب یہ کہا گیا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. کیا یہی ایک وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اسی لیے پوری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی اعتبار کے قابل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے 14 نام کس نے دیے تھے؟ بتائے نا کس نے دیے تھے؟ بانی پی ٹی آئی نے دے, کہے نا. بخاری صاحب آپ ان کی مرضی کے بغیر کوئی اناؤنس کر سکتا ہے نام؟ وہ کمیٹی انہوں نے نومینیٹ کی اور کل شام کی. تو پھر کیا ہوا؟ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں ایسا کیا؟ یہ وجہ ہی تو میں سمجھانے کے لیے چلا رہا ہوں کہ نہیں جرات کر سکتے ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کی, کسی کمپین کا حصہ نہیں بن سکتے جس سے وہ ناراض ہوں. یہ بالکل روز روشن کی طرح سے عیاں ہے.
اسی لیے وہ خون تھوڑا سا تپتا ہے, عجیب بھی لگتا ہے, لیکن اب کیا کریں, یا تو قومی سلامتی کو آپ بھی کمپرومائز کر لیں, کہیں جی سانو کی, یہ سانو کی پالیسی سے نہیں ملک چلتے. اچھا بخاری صاحب, بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانی ہمارے دشمن نہیں ہیں, انہیں دشمن نہ بنائیں ہمارے, تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں؟ آپ مجھے ذرا افغانیوں کو اپنا دوست ثابت کریں نا جلدی سے, آپ بتائیں کیسے دوست ہیں وہ ہمارے. ہم نے بارڈر کے اوپر فینس لگایا, توڑ کے وہ اکھاڑ کے لے گئے, ہمارے علاقے میں آ کے چوکیاں بنا رہے ہیں, ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں. ہمارا بدترین گھٹیا دشمن جو ہے اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں بھارت کے ساتھ. اور اگر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں, پورے پچھلی 2 دہائیوں میں, یعنی اسپن بولدک کے علاقے میں این ڈی ایس جو اس وقت کی خفیہ ایجنسی تھی افغانستان کی, را جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے, موساد جو اسرائیل کی ایجنسی تھی, اینڈ دس اپنے سی آئی اے, یہ مل کے وہاں فراری کیمپ چلاتے رہے, وہاں انسرجنسی کو انکریج کرتے رہے, بلیک واٹر یہاں پر آپریٹ کرتی رہی افغانستان کو بلیڈ کرانے کی. اب وہ میں وجہ کی طرف آتا ہوں کہ کیوں تکلیف ہے ان کے پیٹوں میں, ان کو مروڑ کیوں اٹھتے ہیں, دیٹ از سی پیک. بالکل جانتے ہیں, سی پیک کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کچھ بھی کرے گا, پورا ویسٹ کچھ بھی کرے گا, بھارت کچھ بھی کرے گا, اور یہ پروکسیز ہیں. ہمارے وہ افغان جنہیں ہم اپنا بھائی سمجھتے تھے, ہم ان کے میزبان بنے تھے, ہم سمجھتے تھے وہ ہمارے خلاف کسی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے. They are the proxies of the world against CPAC and against Pakistan. How should they be tolerated? Why should they be tolerated? آگے آ جائیے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام میں نے تو نہیں دیا تھا نا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ طالبان خان ہے. ہاں, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ طالبان کے دفتر کھولیں یہاں, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ 40,000 کو لا کے بسائیں یہاں, جن میں سے 8,000 جنگجو بھی ہیں. تو پھر بھگتے ہیں نا, ذمہ داری قبول کریں اپنی. بالکل یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو اس کی ذمہ داری قبول. یہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ درست کیا یا غلط کیا, کیا سیاسی مفاد میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا, اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, اب ایک ایسے موقع پر جب آپ کے اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور ایسے موقع پہ میرا خیال ہے کہ کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ کسی سیاسی جماعت کو. اور اب یہ نہ تو صوبائی مسئلہ ہے, نہ ہی سیاسی مسئلہ, اب یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے دہشت گردی. تو بخاری صاحب, پی ٹی آئی کا اس اجلاس میں شامل نہ ہونا کس طرح سے آگے مستقبل میں اس کو یاد رکھا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیا امپیکٹس آنے والے ٹائم میں آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ان کو نہ آنے کا اجلاس میں فیصلہ جو ہے, اس سے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوگی, اس سے کوئی چیز پازیٹیو ہونے نہیں جا رہی ہے. انہوں نے جو رول وہ ادا کر سکتے تھے ایز اے لارجسٹ پارٹی آف دا کنٹری, جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کر سکتے تھے اجلاس میں. کہتے نہیں مانتے ہم, آپ یہ نہیں یہ کریں. رسپیکٹیبل پوزیشن ہوتی ہے نا آپ کی, کہ آپ نے اسٹیٹ کر دی اپنی پوزیشن. آپ نے بیٹھ کے رات کو فیصلہ کر کے لسٹ دے کے رات کو 11 بجے لگام کھینچ لی پیچھے سے نہیں جانا, اور ان کا نہیں جانا. کسی کے پاس مت ہے ہی نہیں. Nobody applies his mind. وٹ ایور میسج کمز, کوئی صحیح میسج ہے, غلط میسج ہے. آپ نے دیکھا نہیں سنجانی والا میسج جو ہے کس طرح رولا تھا وہ, کہ بانی نے کہا کہ نہیں بیٹھ جائیں آپ, سنجانی وہاں نہ جائیں, رکے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے میسیجز کا نقصان. اچھا بخاری صاحب, کیا اس اجلاس پی ٹی آئی کے نہ آنے سے اس اجلاس پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ جس طرح سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا میں بگاڑ کی وجہ پی ٹی آئی ہے, دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مختلف باقی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بخاری صاحب, کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو تو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے القابات دیتی ہے. دیکھیے, میں نے جیسا کہا, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ پی ٹی آئی یہ ایک موقع تھا کہ وہ یہ ثابت کرتے کہ ہم ادر سائڈ آف دا فینس نہیں ہیں. ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ہیں, بٹ نو, دے وونٹ ڈو اٹ. اینی وے, اس کے اوپر تو ہم پروگرام ابھی آگے کرتے بھی رہیں گے. 3 شخصیتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک خواجہ آصف, جنہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا فتنہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے لا کے افغانوں کو یہاں بسایا, انہوں نے لا کے وہاں کے جنگجو جو ہیں وہ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر گھسیڑے, جو اب اتنے بڑے سلیپر سیلز اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. آپ دیکھ رہی ہیں نا جو اب رپورٹیں آ رہی ہیں, کل خود کے پی کے اندر اتنی بڑی ایک ڈن جو ہے دہشت گردوں کی اڑائی ہے انہوں نے. تو یہ بنی بھی تو تھی نا, کسی نے دیکھا بنتے ہوئے ان کو. ایک دوسری بات, خواجہ صاحب نے کوشش کی کہ منظر کشی کی جائے کہ یہ دہشت گردی آج اس نہج کو پہنچی کیوں ہے. اس لیے پہنچی ہے جو کہا جاتا ہے, جس کے اوپر لوگوں کو کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کیسے رسپانسیبل ہے. بھائی پی ٹی آئی نے اپنی ناک کے نیچے اپنے صوبے میں ان کو پنپنے دیا, ان کو لے کے آئے ایز اے پالیسی. آگے چلیے, دوسرا بندہ مولانا فضل الرحمان. میرے دل میں مولانا صاحب کے لیے بہت عزت ہے,
he has never been on the wrong side of the history ever. نہ وہ نہ ان کے والد صاحب نہ ان کی جماعت. They always stand on the right side of the history. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بھی, اور کوئی ایسی پارٹی جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے لیے تو فیصلہ کرنا بہت اہم ہوتا ہے. آج انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کیونکہ ان کو بھی امید تھی یہ کہ آگے نام دے دیے, انہوں نے 14 نام دے دیے کمیٹی نے, بانی پی ٹی آئی نے دیے نام. تو انہوں نے کہا مجھے بہت حیرت ہوئی ہے ان کو یہاں نہ دیکھ کے. اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے جس کے لیے ہر منٹ کے بعد پہنچتے ہیں نا ان کے گھر, تو یہ بھی پوچھ لینا تھا ان سے کہ ہم آئیں کہ نہ آئیں. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ یہ آپ کو آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک گھٹیا نعرہ لگتا ہے یہاں, اور لگانے والے تمام گھٹیا ترین بہت ذلیل ترین لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں ہے تو پاکستان ہے. یہ لاجک دنیا میں کسی ملک میں نہیں بکتا یہ سودا. یہاں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلاں ہے تو پاکستان ہے. تو اس نے اس کا بھی جواب دیا کہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. جی آئی تھنک دیٹس اے رائٹ اپروچ, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور جناب بلاول بھٹو زرداری. اور بخاری صاحب ایک اور چیز, علی امین گنڈا پور صاحب سے اجلاس میں پہنچے ہیں بحیثیت کے پی کے وزیر اعلیٰ, لیکن اس کو بھی میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب پارٹی کی نمائندگی پہلے کرتے تھے, اب اس طرح سے اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا کہ وہ آ گئے, کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو وہ اپنی چیف منسٹر دعا دیتے. کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں گورنر رولز کا آپشن جو ہے ہمیشہ سے موجود ہے. بالکل. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں. جنہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ جو آگ یہاں لگی ہوئی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں نہیں پہنچے گی. یعنی افغانستان اور انڈیا کو دھمکی ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک بھی آئے گی آگ اگر اس طرح پھیلتی رہی تو. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے, پوری دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو. تو آئی کمپلیمنٹ ود وٹ ہی ہیز سیڈ. دوسری بات یہ کہ پاکستان سے انتہا پسندی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے, ایز اے پارٹی, ایز پولیٹیشینز. ایک اور چیز جو میں جلدی ٹائم چونکہ نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ مچل رہے ہیں اگلا سیگمنٹ شروع کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ کیا جاتا رہا ہے انتہائی احمقانہ, انتہائی حقائق کے برعکس, کہ ہمارے دور میں تو جی دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. ہے کوئی بات کرنے والی؟ تو میں نے نا جلدی میں ٹائم چونکہ نہیں تھا کچھ فیکٹس نکالنے ہیں جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. جی جی جی. 2018 ان کے اقتدار میں آنے کے بعد مستونگ سوئسائڈ بمبنگ جولائی میں ہوئی, 149 پیپل ور کلڈ. سنتے جائیے ذرا. چائنیز قونصلیٹ اٹیک اکتوبر 4 BLA پیپل کلڈ. اورکزئی بمبنگ نومبر میں 35 کلڈ. امارا بس اٹیک 14 کلڈ 2019. گوادر ہوٹل اٹیک 5 کلڈ BLA کے. پارا چنار مارکیٹ بمبنگ 15 کلڈ اکتوبر میں. پشاور ماسک بمبنگ جنوری میں ہوئی 5 کلڈ 2020. خیبر پختونخوا مدرسہ اٹیک اکتوبر میں ہوا 8 کلڈ. بلوچستان IED کیمپین دسمبر 10 کو ہوئی 10 سیکورٹی کے لوگ شہید ہوئے. کوئٹہ سوئسائڈ بمبنگ جنوری 10 بندے اس میں شہید ہوئے. 2021 داسو بس اٹیک جولائی 13 کلڈ 9 چائنیز نیشنل. پنجگور اٹیک دسمبر میں ہوا 10 سولجرز کلڈ شہید ہو گئے. کراچی یونیورسٹی بمبنگ اپریل 4 کلڈ 3 چائنیز نیشنل BLA نے کیا. 2022 میں کوئٹہ پولیس ٹرک بمبنگ نومبر 15 کلڈ. KPK پولیس اسٹیشن اٹیک دسمبر 6 کلڈ. یہ ہے جناب منظرنامہ ان کا جو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو دہشت گردی تھی ہی نہیں. بالکل بخاری صاحب, ابھی یہ بالکل آپ میجر فیکٹس کی بات کریں, اگر اندرونی معاملات میں دیکھا جائے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. بخاری صاحب اب افغانستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا معاملات بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی جس طرح سے سیکیورٹی ایجنسیز کو بااختیار کر دیا گیا کہ افغانستان میں TTP کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اگر ان کو دشمن ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ افغانستان از این اینیمی کنٹری, جی یہ بلاکڈ ہوگا کمپلیٹ. بارڈرز بند ہوں گے, نہیں آنے دیں گے کسی کو, نہ جانے دیں گے. ذرا سوچئے کیا ہوگا. میں آپ کو پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ 2 ہفتے سے 4 ہفتے اگر یہ بارڈر بند رہے تو قحط کی سچویشن ہو جائے گی کابل میں. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جتھے ہیں یہ کیسے ایک ریگولر آرمی کا سامنا کرتے ہیں. اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہے نا. ٹھیک ہے, جنگ کے لیے تو ہم اس وقت بھی تیار تھے جب ہم نے ابھی نندن کو نیچے زمین بوس کر کے اور ان کے 2 جہاز گرائے تھے.
ہمیں دھمکی دی گئی تھی نا کہ ہم وی ول گو فار فل فلیج اٹیک. بخاری صاحب اب سیکیورٹی ادارے افغانستان میں سرجیکل اسٹرائکس کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آج کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک اسٹریٹجی بنے گی کہ اینی ون ہو کراسز دا بارڈر کمز انٹو پاکستانی سوائل ول ناٹ گو بیک الائیو. اس کی باڈی جائے گی, اور اگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو we'll chase them. We did it in Paktia, we will do it over and over again, we must do it. کیونکہ دشمن کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جب چاہے ہمیں بلیڈ کرا کے اور آرام سے گھر چلا جائے. بخاری صاحب بارڈرز بند کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال سنبھل سکتی ہے؟ اور صورتحال کیا آج سنبھلی ہوئی ہے؟ بالکل ابھی تو سنبھلی نہیں ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں سرجیکل اسٹرائکس یا بارڈر کو بند کرنا, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ جی بہتر کرنے پڑیں گے. یو سی سم تھنگ جو نیگوشیبل نہیں ہے, سم تھنگ جس سے مذاکرات کے ذریعے جرگوں کے ذریعے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے, اور انہوں نے گن اٹھائی ہوئی ہے. آپ گن کے مقابلے میں پھولوں کا گلدستہ نہیں پیش کر سکتے, نہیں پیش کرنا چاہیے. Anybody who picks up the gun in front of you should be killed or you got killed. دو ہی راستے ہوتے ہیں. فوج کے پاس نا, you see, they are student of history. More of them are student of history and geography. They know these are our lines. بالکل, And they never let anybody cross those lines. بالکل یقینی طور پہ ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کو قابو پانے کے لیے ایسے سخت فیصلے کرنے ہوں گے پاک فوج کو اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو, اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام لوگوں کو اور تمام پاکستانیوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یکجا ہو کر دہشت گردی جیسے ناسور کو خطے سے ختم کیا جائے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیل کے غزہ پر حملے, حماس کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے. اسرائیل کی جانب سے یہ موقف جو ہے اختیار کیا جا رہا ہے, لیکن سالسوں کی جانب سے اسرائیل سے بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس پر بھی اسرائیل نے کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا. بخاری صاحب اب ایک دفعہ پھر اسرائیل جو ہے غزہ پر حملے کر رہا ہے, 400 شہادتیں ہو چکی ہیں. کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ جو اب دوسرا مرحلہ شروع ہونا تھا جنگ بندی کا, جو مستقل جنگ بندی کا مرحلہ شروع ہونا تھا, وہ بھی کھٹائی کا شکار ہے اور اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے. دیکھیے ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے, جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے. انسانیت سوز رویہ جو ہے اس کا, پوری انسانیت کشی جو ہے وہ ایک صرف قوم کی نہیں ہے. اس کے حوالے سے جو حماس کا رسپانس آیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے سزائے موت کا پیغام ہے ان یرغمالیوں کے لیے جو 54 سے زیادہ ان کی حراست میں ہے ابھی بھی. جی یعنی اگر بم ماریں گے آپ فلسطینیوں کے اوپر تو ان بموں پر یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ اسرائیلیوں کو نہیں لگنا آپ نے. تو ایک تو انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ہم مریں گے تو ساتھ وہ بھی مریں گے. ظاہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب پہلی دفعہ بہت کھل کے بولا ہے اس حوالے سے, مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. انہوں نے کہا کہ جو کوئی اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کرے گا وہ بھاری قیمت چکائے گا. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب والے کیا کہہ رہے ہیں؟ سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ وہاں امن کی کوشش کریں. بالکل, وہاں پر جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, نہ وہ آپ کے مفاد میں ہے نہ کسی اور کے مفاد میں ہے. حماس نے جو بیان دیا ہے اس میں اسرائیل کے غزہ کی پٹی میں جنگ شروع کرنا یہ یرغمالیوں کو سزائے موت سنانے کے مترادف ہے. یہ کہا ہے سامی ابو ذری نے, جو حماس کے سپوکس پرسن ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے مجھے پھیلتی دکھائی دے رہی ہے, اس لیے کہ جو یمن کے خلاف ایکشن لیا ہے امریکہ نے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے حوثیوں نے ان کے جہازوں پر اٹیک کیے ہیں ڈرون سے, میزائلوں سے, اور امریکہ جیسی سپر پاور کے جہاز اس علاقے سے, سمندر کے سے بھاگے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے. یہ فیکٹ ہے, یہ کوئی ایسا کلیم نہیں ہے جو دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے. ٹرمپ اپنے پاگل پن میں, اپنے اسرائیل کے ساتھ محبت کے اظہار کے چکر میں امریکہ کو سٹیک پہ ڈال رہا ہے. امریکہ از ایٹ سٹیک, امریکہ از ایٹ سٹیک, آئی ایم ٹیلنگ یو دس. اس لیے کہ حماس کی طرف سے ایک دھمکی آئی تھی, جو ان کے ڈفرینٹ بریگیڈز ہیں, انہوں نے کہا پھر ہم یہ جنگ یہاں تک محدود نہیں رکھیں گے, خطے میں جہاں جہاں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں ہم اس کو اٹیک کریں گے. ذرا آپ تصور کریں کہ جنگ پھر کہاں سے کہاں پہنچے گی. اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ ایک آگ کا وہ سمندر ہے
جو اگر پھیلے گا تو پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے گا اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جائیں گے۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ کہ میں جنگ بندی کرواؤں گا، غزہ جنگ بندی کا وہ کچھ حد تک کریڈٹ بھی لیتے رہے، اب ان کی سٹیٹمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے کہا جب پہلا مرحلہ تھا غزہ جنگ بندی کا اسرائیل کے ساتھ، ان کو یہی کہا گیا کہ ایکسٹینڈ کریں اس مرحلے کو اور جتنے مغوی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اب پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حماس ایسا نہیں کرتا تو پھر سنگین نتائج جو ہیں حماس کو بھگتنے پڑیں گے، اور وہ اب کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب اور سے۔ دوسرا ٹرمپ، جی دے آر کمپلسیو لائرز، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ ایک ویڈیو ابھی ریلیز ہوئی ہے جس میں یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ اپنے کنورٹ کر رہے ہیں جیوازم کو، یہودیوں کو، یہودی بن گئے ہیں وہ، پیچھے وہ بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے اور وہ حلف اٹھا رہے ہیں وہاں پر، دیکھا آپ نے نا وہ، لہٰذا ان کے دل میں اسرائیل سے زیادہ، ان کے دل سے زیادہ کسی اور میں محبت نہیں ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ ہی از ناٹ ایکٹنگ ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہی از ایکٹنگ ایز اے زائنسٹ۔ بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور ابھی لگ رہا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا، بڑی بڑی مملکتیں ہم نے گرتی دیکھی ہیں۔ ہٹلر کوئی کمزور آدمی تھا؟ جرمنی ویک تھا؟ ہم نے گرتا دیکھا نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ یہی حال ہوتا ہے جو دنیا میں یہ سمجھ لے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، وہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ پھر اس کے غرور کو کیسے خاک میں ملاتا ہے۔ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی آج کہنا ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ گھر ہمارے جلیں گے، لیکن گھر آپ کے بھی ادھر ہی ہیں، بچتے آپ بھی نہیں ہیں۔ نیتن یاہو کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، جو انسانی جانوں کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے، جو معصوم فلسطینیوں کی زندگیاں اس نے عذاب کی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی قیمت نہ چکائے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے اسرائیل کو بیک تو کر رہا ہے امریکہ اور پہلے بھی کرتا رہا ہے اس طرح سے، اب 400 لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جنگ جو ہے اب طویل مدت تک جاری رہے گی؟ پہلے بھی 15-16 مہینے جو لب و لہجہ میں نے سعودی عرب کا دیکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ کہ اب لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بات حد سے بڑھ گئی ہے۔ ابھی مجھے حیرت ہے یہ کہ چائنا اور رشیا کیوں خاموش ہے؟ ان کو اب اس انٹرنیشنل ارینا میں آنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے اسرائیل دمشق میں گھس رہا ہے، سیریا میں گھس رہا ہے، وہاں سب سے بڑا اڈا ہے روس کا، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو چاہیں کریں۔ میرا خیال سے ابھی بھی حالات دنیا کے اتنے برے نہیں ہیں، لیٹ اس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل یقینی طور پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اسرائیلی نیتن یاہو کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں مل سکتی۔ پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔